لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ سورہ انبیاء کی آیہ کریمہ ہے۔ یہ سورہ قرآن کریم کا 21واں سورہ ہے۔ یہ سورہ سورہ انبیاء کے نام سے معروف ہے۔ جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ انبیاء کا ساتھی ہوگا، روز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ البتہ روایت میں آیا ہے کہ حبًا لہا، سورہ کو پڑھو تو محبت کے ساتھ پڑھو، یعنی مکمل چاہت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں اس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں کہ گویا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ چونکہ جب اللہ سے باتیں کرنا ہو نماز پڑھیں، جب اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہے اور آپ کا دل چاہے کہ اللہ ہم سے بات کرے تو پھر اس وقت آپ قرآن پڑھا کریں۔ جی ٹھیک، تو اللہ سے آپ کو باتیں کرنا ہو تو نماز پڑھیں، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے بات کرے تو قرآن پڑھیں۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے کہ پروردگار عالم پورے اپنے صفات و جمال کے ساتھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ خود معصوم بھی فرماتے ہیں یا من تجلی لعبادہ فی کتابہ، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کے سامنے اپنی کتاب میں کھل کے آ گیا ہے۔ چنانچہ انبیاء کے ساتھ رہنے کا اگر آپ ان کی ہمراہی کو پسند کریں تو اس سورہ کو ضرور پڑھیں۔ اس سورہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ لوگوں میں باعزت اور بااحترام رہے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس سورہ کی تلاوت کیا کرو، پابندی سے کرو، تو جتنے انبیاء ہیں وہ آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے اور آ کے آپ کو سلام کریں گے۔ اس طرح سے روایت میں ہے، اور اس کا حساب بھی آسانی سے روز قیامت لے لیا جائے گا۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے
کہ لوگوں نے، نمرود کے ماننے والوں نے، کافروں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ برائیوں سے بتوں کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس جوان کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا تعلق اس وقت سے ہے کہ جب نمرود اپنی پوری مملکت کے ساتھ، رعایا کے ساتھ شہر کے کسی حصے میں چلا گیا عید منانے کے لیے۔ ان کی کوئی عید رہی ہوگی، اس عید میں سب کو لے کے چلا گیا۔ اس نے کہا پورا شہر خالی ہونا چاہیے، صرف ابراہیم نہیں جائیں گے، چونکہ مجھ کو ابراہیم سے نفرت ہے۔ ابراہیم یہیں رہے اور وہ بت خانے میں بتوں کی حفاظت کرے۔ ہاں، جانتا تھا جتنا ہی وہ بت سے چڑھتے ہیں وہ اتنا ہی ان کو بتوں کی حفاظت کا کام دیا۔ بہرحال وہ لوگ چلے گئے۔ جناب ابراہیم گھر گئے، اپنے گھر سے کھانا بنا کے تیار کر کے لے آئے اور بتوں کے سامنے لے آئے۔ ایک ایک بت کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کل و تکلم، کھاؤ اور بات کرو، اسے استعمال کرو، نوش کرو اور کلام کرو۔ تو نہ وہ کھا سکتے تھے، نہ ہی وہ کچھ کلام کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر کلہاڑا اٹھایا اور پھر کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا سر توڑا، اور اس کے بعد آخر میں جو بڑا بت تھا اسے بھی توڑ دیا، لیکن توڑ کے اس کے گلے میں لٹکا دیا، ہاں، اس کلہاڑے کو۔ اور اس کے بعد جب قوم واپس آئی تو دیکھا کہ بت خانے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور سارے بت زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، مگر ایک بت کھڑا ہوا ہے، ہاں، اور کلاڑا اس کے پاس ہے، اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ کوئی کہہ رہا تھا معلوم نہیں کس نے یہ کام کیا ہے، ابراہیم کو تو حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، وہ تھوڑی اس طرح سے کریں گے، اور ان کی اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتن، ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک فتح کے بارے میں، یذکرہم، جو ان بتوں کی برائیاں کرتے تھے، یقال لہ ابراہیم، ان کا نام ابراہیم ہے، ہو نہ ہو انہی کا کام ہے۔ چنانچہ یہ ہوا کہ پکڑ کے لایا جائے، ابراہیم کو پکڑ کے لے آئے اور لے جا کے نمرود کے پاس پہنچا دیا۔ نمرود کے پاس لے آئے، نمرود نے ابراہیم کو دیکھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم کے چچا آزر وہاں موجود تھے۔ آزر سے کہا کہ خنتنی، تم نے میرے ساتھ خیانت کیا ہے، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو شکم مادر ہی میں بچے کو ہلاک کر دیتا ہوں، چونکہ مجھے یہ معلوم تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ہماری مملکت کو تباہ و برباد کر دے گا اور وہ توحید کا پرچم بلند کرنا چاہے گا، تو تم نے خیانت کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خیانت نہیں کی ہے، یہ ان کی ماں کا کام ہے۔ اس نے کہا کہ ماں کو بلایا جائے، اور پھر یہ کہا کہ ان کی ماں کا کام ہے، ماں کے پاس دلیل بھی ہے، حجت بھی ہے، وہ تم سے آ کے بحث بھی کریں گے۔ معمولی شخصیت نہیں ہے جناب ابراہیم کی والدہ، وہ آئیں گی، بحث بھی کریں گی تم سے، حجت پیش کریں گی، دلیل پیش کریں گی۔ کہا بلایا جائے۔ مادر ابراہیم تشریف لائیں۔ کہا کہ دیکھا آپ نے
آپ کے بیٹے نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑ دیا اور اس طرح سے توہین کی ہے۔ تم نے کیوں چھپایا؟ کیوں ہمیں نہیں بتایا؟ تو ایک مرتبہ مادر ابراہیم جواب دیتی ہیں کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ تم بچوں کو قتل کر رہے ہو، نسلوں کو تباہ کر رہے ہو، اور ہمارے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا، ہم نے چھپا کے اس بچے کی ولادت کی، اس بچے کی ولادت مخفیانہ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو پالا پوسا، اور اس طرح سے میں نے یہ سمجھا کہ میں اپنے اس بچے کو پالوں گی، اگر یہ بچہ وہی نکلا جو آپ کے خلاف ہے تو آپ کے حوالے لا کے کر دوں گی اور آپ اسے قتل کر دیں۔ یہ میرا ارادہ تھا، اگر وہی نکلا تو، اور اگر یہ بچہ وہ نہیں نکلا تو پھر میں اسے اپنی اولاد کی طرح رکھوں گی، میری اولاد بھی ہے یہ۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی دلیل ہے، کہاں اب آپ کے اختیار میں میرا بیٹا، اور آپ کے سامنے جرم ثابت ہو گیا ہے، فشانک، جو چاہیں آپ کریں۔ دیکھیے یہ جناب ابراہیم کی ماں، والدہ، تعارف کی زوجہ کس قدر مومنہ ہے، اللہ پر کتنا ایمان ہے اس کا کہ پروردگار عالم یہاں بھی میرے بیٹے کی حفاظت کرے گا۔ کہا جو بھی چاہیں آپ کریں۔ اب ابراہیم سے سوال کرنے لگا کہ تم نے بتوں کو کیوں توڑا؟ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے توڑا یا کسی اور نے توڑا ہے؟ تو کہا آپ جو ہیں اس بڑے بت کی طرف متوجہ ہوئیے، جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیے، اگر یہ کلام کرے تو اس نے توڑا ہے، اگر یہ بات کرے تو اس نے توڑا ہے۔ چنانچہ وہ کہاں بات کر رہے ہیں، اگر بات نہ کرے تو سمجھ لینا کس نے توڑا ہے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی، کھلا پلا کے چاہ رہے تھے کہ بات کرے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ ہی پوچھ لیجئے۔ بہرحال یہ ہوا کہ اب منجنیق میں ان کو رکھ کے آگ میں ڈالا جائے، پھینکا جائے۔ جناب ابراہیم کی عمر اس وقت کتنی سال عمر ہے؟ کیا عمر ہے؟ 16 سال عمر ہے۔ 16 سال عمر ہے۔ اس 16 سال کی عمر میں انہیں فتح کے لفظ سے نوازا گیا، اور ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ ان مجلسوں میں ہم صرف ایک حدیث کو جو کہ آپ کی نوک زبان پر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جنگ بدر میں جب جبرائیل امین آئے تھے تو آسمان و زمین کے درمیان ندا بلند کر رہے تھے۔ ندا یہ تھی کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس جملے کے اندر لفظ فتح آیا ہے۔ فتح کے معنی کیا ہے؟ یوں تو سادہ ترجمہ ہو گیا جوان، اور اس کی تائید قرآن سے بھی مل گئی۔ جناب ابراہیم کے بارے میں فتح کہا گیا ہے، لیکن عزیزو یہ ظاہری طور پہ معنی ہے، یہ وہ معنی ہیں جو 2 4 کی طرح سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ایک معنی بلکہ اس کے باطنی معنی کہوں تو ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ لغت کی ڈکشنری نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ کو معلوم کرنا ہوگا یا امام کے سامنے جا کے یا نبی کے سامنے جا کے معلوم کرنا ہوگا۔ ہاں، موسیٰ سے کسی نے پوچھا تو موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا
کہ معبود لا فتح کہا جاتا ہے، کوئی جوان نہیں ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے، تو پھر فتح کا مطلب صرف جوانی ہی کے ہیں یا اس کے معنی اور بھی ہیں؟ تو موسیٰ نے اللہ سے دریافت کیا تھا، تو کیا جواب ملا کہ تم اپنا پاک و پاکیزہ نفس جس طرح سے میری بارگاہ میں لیا ہے تم نے، ویسا ہی اپنا پاک و پاکیزہ نفس میری بارگاہ میں واپس کر دو۔ نفس کے اندر کہیں سے آلودگی نہ آنے پائے، کوئی ملاوٹ نہ ہونے پائے، اس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، اس کے اندر غیر خدا کی آمیزش نہ ہو، وہ خالص نفس ہو جس کے اندر کوئی داغ نہ پایا جائے، جس کے اندر نافرمانی خدا نہ پائی جائے، جس میں حکم الہی کی کہیں بھی مخالفت نہ ہو، جس میں اللہ نے کچھ منع کیا ہو تو اس کے قریب نہ گیا ہو۔ ایسا نفس اگر کوئی اللہ سے لے کے ویسے ہی اللہ کو واپس کر دے تو اسے کہا جاتا ہے فتح۔ یہ تعریف جناب موسیٰ نے اللہ سے معلوم کی اور یہ تعریف اللہ نے کی۔ ایک تعریف، یہ بات آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فتح کا لفظ ہم بہت سنتے ہیں، برابر مجلسوں میں سنتے ہیں لا فتح، مگر اس کے معانی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ظاہری معنی جوان کے ہم لے لیتے ہیں تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، نہیں، اس کے اندر گہرائی موجود ہے، اس کی ایک دوسری تعریف ہے، اس کی ایک دوسری ڈیفینیشن ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے ہو کہ جو انسان جوان ہوتا ہے وہ فتح ہوتا ہے، فتح کا ترجمہ بھی جوان سے کر دیا جاتا ہے، تم یہ سمجھتے ہو۔ پھر جوان ان کی بھی قسمیں ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جو بالکل لاؤبالی ٹائپ کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں ہم اچھا ہی کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لیس الفتوۃ، یہ انوار المواہب میں ہے یہ عبارت، لیس الفتوۃ بالفسق والفجور، فتوت اور فتح ہونا فسق و فجور کے ذریعے سے نہیں ہے۔ کہے جناب میں جوان ہوں اور اس کے بعد لوگوں سے ٹکراتا رہے، جھگڑتا رہے اور فسق و فجور کرے، ہاں تو وہ فتح نہیں ہے۔ انما الفتح انما الفتوۃ طعام موضوع، فتوت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ میں اتنا کمال پیدا کرے کہ اگر مہمان آ جائے تو فوراً اس کے سامنے کھانا رکھ دے، جو بھی حاضر ہو، زحمت نہیں، جو بھی حاضر ہو ماحضر اس کے سامنے رکھ دیا جائے۔ وَنَائِلٌ مَبْذُولٌ، فتوت یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے دے ڈالو، بذل کر دو، خرچ کر دو، اور اس میں تردد امروز و فردا کہ کشمکش، تردد کا عالم، تذبذب کا عالم نہ رہے۔ نائل مبذول، وہ ہے فتح، وبشر مقبول، اور ایسے خندہ پیشانی سے ایک مومن دوسرے مومن سے پیش آئے کہ وہ خندہ پیشانی، وہ خوشی
حقیقت کے ساتھ ہو، بناوٹی نہ ہو کہ بس کیا کریں ہسمکھ چہرے کے ساتھ ملنا ہی چاہیے تو اس اعتبار سے مل رہے ہیں، نہیں نہیں، خلوص کے ساتھ باقاعدہ قلبی گہرائی کے ساتھ کسی سے ملو تو خوشی سے ملو، بشر مبذول وعفاف معروف۔ اور فتح کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو، فتح یعنی عفاف معروف، ایسی پاک دامنی اپناؤ جو پاک دامنی قرآن کے اعتبار سے پہچانی جاتی ہے، معروف ہو یعنی قرآن میں اور حدیث میں جسے عفت و پاک دامنی کہا جاتا ہے ویسی پاک دامنی اپناؤ۔ وَعَزًا مَکْفُوف، فتح کسے کہتے ہیں؟ ہم ہمیشہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سنتے ہیں، فتح کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، فتح کا مطلب اذن مکفوف، جب بھی کوئی برادر مومن کو کوئی اذیت پہنچ رہی ہو، کہیں سے اذیت کا امکان ہو، اس اذیت کو دور کر دو، ہٹا دو، اذیتوں کے ہٹا دینے اور برطرف کرنے کا نام ہے فتح۔ تو دیکھا آپ نے فتح کسے کہا جاتا ہے؟ طعام موضوع، نائل مبذول، بشر مقبول، عفاف معروف، وعدن مکفوف، یہ ہے فتح۔ گھر میں کچھ ہو، اب یہ نہیں کہ کسی صورت سے مہمان جو آیا ہوا ہے دیکھے کہ گھر میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو کہا اچھا ٹھیک ہے خدا حافظ، میں تو چلا، ان کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے جائیے خدا حافظ، نہیں یہ نہیں ہے، جو آپ کے پاس موجود ہو، یہ بھی نہیں کہ آپ تکلیف اٹھائیے، زحمت اٹھائیے، ما حضر دینا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اپنے تمام اصحاب سے جو موجود ہیں، فرماتے ہیں فتح کا مطلب تم نے سمجھ لیا ہے؟ ایک لفظ ہے مروت، اردو میں بھی بولتے ہیں، بہت ہی بے مروت ہے وہ انسان۔ یہ مروت کیا ہے؟ پوچھا کہ یہ بتائیے آپ لوگ کیا مروت کا مطلب جانتے ہیں؟ اصحاب نے سمجھ لیا کہ مروت کے وہ معنی مراد نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، ہاں مروت کے معنی انسانیت کے ہیں، سمجھ یوں معنی انسانیت کے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ مروت کے بھی ایک باطنی معنی ہے۔ مروت کیا ہے؟ واللہ ہے خدا کی قسم، مروت حقیقی یہ ہے کہ ایک مومن کے اندر ایسی صفت ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کی آنگن میں کھانے کا انتظام کر دے کہ کوئی اگر دروازہ کھول کے آنا چاہے تو اس کے لیے کھانا موجود رہے، اس طرح فرمایا ہے۔ تو دیکھا آپ نے فتوت جو ہم لا فتح الا علی پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، اس کی مکمل حقیقت معلوم کرنا ہو تو معصوم کے در پہ آنا ہوگا۔ تو جتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں ممبر سے، حسین منی وانا من الحسین، سب کو حدیث یاد ہے، مگر اس کے پس منظر میں کتنا عظیم، اس کے پیچھے کتنے عظیم مطالب موجود ہیں، عظیم بیانات موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے حسین منی وانا من الحسین، یا اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں یہ حدیث بھی مکمل نہیں ہے، حدیث طویل کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے جو لے کے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جناب ابراہیم کو فتح کہا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں فتح کا بیٹا ہوں، یعنی ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ اور یاد رکھو ابراہیم ابو الفتیان، کائنات میں جتنے فتح موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے فتح کے معنی کیا ہے، بھی ہم نے جو بتایا ہے، اس معنی میں جتنے فتح موجود ہیں ان کے باپ کا نام ہے ابراہیم، ابو الفتیان۔ آج جو ضیافت کا، مہمان نوازی کا جو سلسلہ ہے،
اس کی جو رسم ہے، اس کا جو طور طریقہ ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جناب ابراہیم ضیافت کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ جناب ابراہیم بس فتح کا لفظ جو ان کے لیے استعمال کیا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ ہر کار خیر کو خدا کے لیے انجام دیتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے وہ خدائی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دیکھتے تھے کہ ہر طرف فساد ہے، ماحول خراب ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ معاشرہ ان کے معاشرے میں رہنا مناسب نہیں ہے، تو عزلت نشینی کو اختیار کیا، طویل سفروں کو اختیار کیا۔ یہ جناب ابراہیم ان کے اندر یہ خصوصیت بھی ہے کہ جہاں انہوں نے اپنے محبوب کا نام سنا، یعنی اللہ کا نام سنا، بس فوراً سر جھکا دیتے تھے، اور محبوب کے نام پہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ محبوب کیا چاہ رہا ہے، معشوق کیا چاہ رہا ہے، بس جیسے ہی ان کو اس بات کا اندازہ لگا کہ میرا معشوق چاہ رہا ہے کہ فرزند کو ذبح کرے، فوراً تیار ہو گئے۔ ایثار، قربانی، دوسروں پہ ترجیح دینا، اگر یہ چیز کہیں بے تمام معنی پائی جاتی ہے جناب ابراہیم کے بعد، تو وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ ہاں، صرف یہ گھرانہ ہے۔ چنانچہ روایت ملتا ہے، اول تو لفظ ایثار کا بھی مطلب سمجھے، ایثار کسے کہتے ہیں بہت، یہ لفظ رائج بھی ہے، جناب بہت ہی ایثار کرتے ہیں وہ۔ ایثار یعنی انسان کسی چیز کا محتاج ہو، انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اور وہ چیز اس کے پاس موجود ہو، پھر ایک دوسرا مستحق مل جائے جس کو اسی چیز کی ضرورت ہو، تو یہ انسان جسے خود ضرورت تھی اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اس کی ضرورت پوری کر دے، اسے کہا جاتا ایثار۔ اگر ایک چیز میرے پاس ہے اور وہ میری ضرورت کے لیے ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے، اور میں نے اس حالت میں دیکھا کہ ایک ضرورت مند آیا ہے، اسے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، تو میں اپنے آپ کو نظر انداز کر کے اس چیز کو اسے دے دوں، تو بس یہ ہے ایثار۔ اسے کہتے ہیں ایثار، ترجیح، برتری دوسروں کو دینا، دوسروں کو ترجیح دینا۔ یہ صفت جناب ابراہیم کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کسی میں، تو محمد و آل محمد میں دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مجمع لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع تھا، نماز مغرب ہوئی، نماز عشاء ہوئی، نماز مغرب اور عشاء کے ختم ہونے کے بعد سرکار دو عالم متوجہ ہوئے نمازیوں کی طرف، اور صف کے بیچ سے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک غریب انسان ہوں، میں ایک غریب ہوں، اے مہاجرین و انصار، کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے کھانا کھلا دے؟
کھانا مجھے چاہیے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تم غریبی کا لفظ استعمال نہ کرو۔ جب بھی تم یہ لفظ بولتے ہو یا کوئی بھی بولتا ہے تو میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یوں تو میں جب کسی انسان کے غریبی کے بارے میں اور غریبی کے تذکرے کو سنتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن اے میرے صحابیوں یاد رکھو 4 چیزیں غریب ہیں، 4 چیزیں غریب ہیں۔ پہلی چیز مسجدیں غریب ہیں ان جگہوں پر جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم دیندار ہیں، ہم مذہبی ہیں، مگر کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاتا ہو، یا اتنے کم جاتے ہو کہ نہ جانے کے برابر ہو، تو وہ مسجد غریب ہے، قیامت کے دن شکوہ کرے گی بارگاہ پروردگار میں۔ دوسرے مصحف، جس گھر میں قرآن ہو اور اس قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی گھر میں جو افراد موجود ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں تو قیامت کے دن یہ قرآن شکوہ کرے گا۔ ہاں، تیسرے عالم دین، جس قریے میں، جس محلے میں، جس بستی میں، جس ایریے میں کوئی عالم دین ہو اور لوگ اس کی احوال پرسی نہ کریں کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، کس طرح سے گزر رہی ہے، تمہاری زندگی کیسے چل رہی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، یا مثلاً مسئلہ مسائل کے اعتبار سے آئیں، کوئی سوال کریں، کچھ مسئلہ دریافت کریں، تو اس اعتبار سے بھی کوئی نہ ہو، نہ عالم کی احوال پرسی کے لیے کوئی آئے، نہ مسئلہ مسائل پوچھنے کوئی آئے، تو وہ عالم غریب ہے، قیامت کے دن شکوہ کرے گا۔ اور چوتھے مسلمان انسان جو کافروں میں اسیر بنا لیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، وہ غریب ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ شخص اپنی بھوک کا تذکرہ کر رہا اور کہہ رہا میں بھوکا ہوں، مہاجر انصار میں کون ہے جو اٹھے اور اسے کھانا کھلا دے، لے جائے اپنے گھر لے جائے یا گھر سے کھانا لے آئے، جو مناسب سمجھے اس کے لیے کرے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اٹھے، آپ نے فرمایا کہ میں اسے کھانا کھلاؤں گا اپنے گھر لے جا کے، اور ایک مرتبہ آپ اٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کے گئے اپنے گھر۔ چونکہ مغرب عشاء کی نماز ہو چکی تھی، اندھیرا تھا، مولائے کائنات جب اسے گھر لے گئے تو اندھیرا تھا اور چراغ بھی نہیں جلا تھا، ہاں نہیں جلایا چراغ، اسے بیٹھا دیا ایک جگہ پہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھتے ہیں مولائے کائنات کے کچھ غذا ہے، کھانا ہے؟ فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، گھر میں ایک فرد کی خوراک موجود ہے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فضا بھی ہیں، اور آپ خود بھی روزے سے ہیں، تو ایک فرد کی خوراک ہے۔ فرمایا لے آؤ، اور فرمایا کہ بھی چراغ نہ جلانا، اور لے کے گئے اس کے سامنے، غذا رکھ دی اور کہا کہ تناول کرو۔ اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ تناول کرتا ہوں تو یہ صرف ایک فرد کی غذا ہے، اس میں تو اتنی کفایت نہیں ہے کہ میں بھی کھاؤں، اور اگر اس کے ساتھ نہیں کھاتا ہوں تو یہ شرمندہ ہوگا، اس کو عجب سے لگے گا۔ چنانچہ آپ
چونکہ تاریخ تھا ہی، ذرا سا کنارے ہٹے کہ چراغ وغیرہ ٹھیک کریں، اور اسی میں آپ اس طرح سے منہ چلا رہے تھے کہ گویا کھانا کھا رہے ہیں، کہ وہ بھی سمجھے کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص کھا کے فارغ ہوا، سیدہ سلام اللہ علیہ نے چراغ جلا دیا، چراغ لے کے یہاں پہ جناب مولا کائنات کو دیا، مولا کائنات نے چراغ رکھا، دیکھا کہ وہ روٹی تو ابھی کچھ کھائی گئی ہے، باقی تو بچی ہوئی ہے، ایک فرد کی خوراک تھی اس میں بھی غذا بچی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اے شخص تو نے تو بہت کم کھایا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے گھر سے رخصت ہوا اور ہم نے بھی اللہ کا شکر انجام دیا، اس کے بعد میں نے کھایا تب بھی ختم نہیں ہوا، حسن حسین نے کھایا تب بھی ختم نہیں ہوا، فضہ نے کھایا تب بھی کھانا ختم نہیں ہوا، ہمسایہ کو بلا لیا جو آس پاس میں تھے، پڑوس تھے، ان کو بلا لیا، انہوں نے بھی کھایا مگر کھانا ختم نہیں ہوا۔ دوسرے روز پیغمبر تشریف لے آئے، پیغمبر نے کہا کہ یا علی کل اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ آئے، چراغ اس طرح سے تھا، اندھیری تاریکی میں اس طرح سے اس نے کھانا کھایا، اور آپ اس طرح سے تھے کہ گویا آپ بھی کھا رہے تھے، اس طرح سے آپ نے کیا، اس کو ظاہر کیا، اور پھر وہ چلا گیا اور پھر کھانا کھایا تو اس میں اتنی برکت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا ھذا جبرائیل، یہ جبرائیل موجود ہیں، انہوں نے بتایا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ آیت بھی لے کے آئے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں کہ اپنے نفس کو جب وہ دیکھتے ہیں دوسرے کے مقابل میں، دیکھتے ہیں کہ ایک چیز مجھے ضرورت ہے اور وہی چیز دوسروں کو ضرورت ہے، تو پھر اپنی چیز اسے دے دیتے ہیں، ایثار کر دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی محتاج و ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ایثار، اگر فتوت ہو تو اس میں ایثار ضروری ہے ہونا، اس کے اندر دوسروں کو برتری دینا، دوسروں کو فوقیت دینا ضروری ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ یقیناً جناب ابراہیم کا رتبہ بہت زیادہ ہے، وہ فتح تھے اور بالکل خدا والے تھے، اتنی نفرت تھی غیر خداؤں سے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے ان سے گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ وہ صرف محبوب کے نام میں لذت محسوس کرتے تھے اور محبوب کے علاوہ کسی کا نام نہیں سننا چاہتے تھے، صرف خدا وحدہ لا شریک کا نام۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، مگر یاد رکھیں ابراہیم کو اگر خلیل کہا گیا ہے تو محمد و آل محمد کے طفیل میں کہا گیا ہے۔ اگر وہ کثرت سے درود نہ بھیجتے تو کبھی خلیل بھی نہ بنتے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اگر انہیں خلت ملی ہے تو علی کو ولایت ملی ہے، اگر علی کی ولایت نہ ہوتی تو انہیں خلت بھی نہ ملتی، اور بغیر ولایت علی کے اعتراف کے اتنا درجہ بھی حاصل نہ کر پاتے، خود فتح ہونا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ یہ جناب ابراہیم اس قدر خدا کو چاہتے ہیں اور اس قدر محبت ہے پروردگار سے
کہ ادھر اس نے یہ کہہ دیا، خواب میں کہا کہ اسماعیل کی قربانی پیش کرو، تو پیش کی، لیکن پھر بھی ابراہیم علی کی منزلت کو نہیں پا سکتے، چونکہ علی کس دور میں ہیں؟ خاتم الانبیاء کے دور میں ہیں۔ خاتم الانبیاء سے افضل کوئی نبی نہیں۔ جب ہم علی کو کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں خاتم النبیین کے علاوہ، تو خاتم الانبیاء کی برابری کہاں سے کر سکتے ہیں؟ خاتم الانبیاء کے سلسلے میں علی نہیں، علی کے باپ ابو طالب چاہتے ہیں کہ پیغمبر بچ جائیں، اس لیے علی کو ان کے بستر پہ لٹاتے ہیں ان کے بستر پہ جان بچانے کے لیے۔ اور یہ ایک دو بار کی بات نہیں، کئی بار کی بات ہے، اور پھر شب ہجرت تو مشہور ہے۔ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو یقیناً قربانی کے لیے لے گئے اور لٹا بھی دیا، لیکن جناب ابراہیم باپ ہے، شفقت پدری ہے، اور خدا ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس کی رحمت سے نا امید ہونا ہی کفر ہے، لہذا رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مقابل میں کفار قریش ہیں، ان سے رحمت کی کوئی امید نہیں ہے، تو یقیناً افضل ہے۔ ہاں عزیزو، یہی وجہ ہے کہ علی ہر موقع پہ پیغمبر کے پاس، پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کے سپر بنے رہے، پیغمبر کی حمایت کرتے رہے، موت کو اپنی آغوش میں لیتے رہے، طرح طرح کی جنگوں میں آگے رہے، ہر طرح کی جنگوں میں آگے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتوت کا یہ تقاضا تھا، جو ہم لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کہتے ہیں، اس لا فتح ہونے کا یہ تقاضا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ علی سے بہتر کوئی نہیں، علی سے زیادہ کریم کوئی نہیں، علی سے زیادہ بہترین نسب کا مالک کوئی نہیں، علی سے بہتر شرف کا مالک کوئی نہیں، علی سے زیادہ پاک و پاکیزہ کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات اپنے گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، باہر قدم رکھتے تھے، تو روایتیں بتاتی ہیں، علی اکبر نہاوندی نے بھی لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات باہر نکلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، اور دیکھ کے اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کی توحید، اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، کہتے تھے اذا برز علی بن ابی طالب قال الناس ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، وقال الناس ما انسب هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشرف هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما عالم هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما ازکى هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما ازکى هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اطیب هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما احسن هذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اجود هذا الفتى لا الہ الا اللہ، فكانت رؤيته تحملهم على كلمة التوحید وهي عبادۃ۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ لوگ علی کو دیکھتے تھے اور ایک ایک صفت علی کی بیان کرتے تھے، کلمہ اللہ کا پڑھتے تھے، کہتے تھے ما اکرم ھذا الفتى، کس قدر سخی ہے یہ جوان، یہ فتح لا الہ الا اللہ، ما انسب ھذا الفتى، کتنا بہترین نسب رکھتا ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، کتنا مناسب قد و قامت ہے اس جوان کا، لا الہ الا اللہ، ما اعلم ھذا الفتى، کس قدر عالم ہے یہ فتح، کتنے علوم کا مالک ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ۔
ما ازکا ھذا الفتح، کس قدر پاک و پاکیزہ ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ، ما اطیب ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، کتنی خوشبو اس سے آتی ہے کہ جدھر چلا جاتا ہے ساری جگہ مہک جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، ما احسن ھذا الفتح، کتنا حسین ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ، ما اجود ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، کتنی عمدہ ساخت ہے اس فتح کی، لا الہ الا اللہ، ما اکرم ما اشجع ھذا الفتح، لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر ہے یہ فتح، لا الہ الا اللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر آپ نے یہاں تک سمجھ لیا ہے، ہماری بات پہ اگر آپ نے غور کیا ہے کہ حقیقی فتح ان معانی میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے سوائے محمد و آل محمد کے کوئی نہیں، صرف جوان ہونا نہیں ہے، وہ صفات جو فتح کے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اب یہیں سے آپ اس فتح کو سمجھیے جس کا آج تذکرہ ہونا ہے، اس کا بھی نام نامی علی ہے، وہ ہر چیز میں علی ہے، وہ نسب میں بھی علی ہے، حسب میں بھی علی ہے، شرف میں بھی علی ہے، جہاد میں بھی علی ہے، اور عبادت میں بھی علی ہے، زہد میں بھی علی ہے، تقوی میں بھی علی ہے، کرم میں بھی علی ہے، ہر شے میں علی ہے، وہ فتح کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ اور لوگ تعجب کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ مولائے کائنات، یہ الحمدللہ روایت تو ہر جگہ پائی جاتی ہے، مگر قائل ہم لوگ ہیں یا کچھ منصب مزاج اغیار ہیں، دوسرے سب نہیں ہیں، کچھ منصب مزاج اغیار ہیں کہ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور جس وقت خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے مولائے کائنات نے مخالفت کی ہے، ایک بہت بڑے دستور کی مخالفت کی ہے، بلکہ قرآنی آیت کی مخالفت کی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو گھروں سے دروازوں سے آیا کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لیکن علی قدم رکھتے ہی مخالفت کی اس آیت کی۔ کیوں مخالفت کی؟ کیوں مخالفت کی علی نے؟ اس لیے مخالفت کی، کہا یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کسی کے گھر میں آتے ہیں تو دروازے سے نہیں بلکہ دیوار پھاند کے آتے ہیں، جس کا اپنا گھر ہو، جس کا اپنا گھر ہو وہ اپنے گھر پہ مکمل تصرف رکھتا ہے، جیسے چاہے آئے، جہاں سے چاہے آئے۔ اور پھر اللہ نے در اس لیے پیدا کر دیا جبکہ دروازہ موجود ہے، خانہ کعبہ میں دروازہ ہے، لیکن دروازہ جدھر سے جناب فاطمہ بنت اسد جا رہی ہیں ادھر سے نہیں ہے، بلکہ گھوم کے جانا ہوگا۔ ہاں، پروردگار نے دیکھا کہ زحمت ہوگی ان کو گھوم کے جانے میں، کہا یہیں دروازہ بنا دیتے ہیں، وہیں سے اللہ نے دروازہ بنا دیا، اور یہ کہ آپ کو زحمت نہ ہو، آپ آسانی سے پہنچ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزوں اب زیادہ آگے نہیں بڑھنا، بس اتنی سی بات عرض کرنا ہے کہ آپ جس طرح سے خانہ کعبہ میں تشریف لائے ہیں، الگ سے آپ کے لیے دروازہ بنا، مطلب یہ ہے کہ میں صاحب اختیار ہوں، میں مالک ہوں اس گھر کا، میں جیسے بھی آؤں پروردگار عالم ہمارے ہمراہ ہے، میرا ارادہ ہوا اس طرف سے جانے کا، اللہ نے وہیں سے دروازہ بنا دیا۔ عزیزو، مولائے کائنات کی اس سیرت کو امام زین العابدین نے مکمل اپنایا ہے۔ اس وقت جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ نے فرمایا تھا
انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ آپ بیان کر رہے ہیں، اس میں فرما رہے ہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں، نہیں میں مکہ کا بیٹا ہوں، یعنی مکہ جس کی ملکیت میں ہے میں اس کا بیٹا ہوں، مکہ کا جو محافظ ہے میں اس کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے مینا کا بیٹا ہوں، جس طرح سے علی کو صاحب اختیار بنا کے خانہ کعبہ میں بھیجا گیا، ان کے لیے دروازہ الگ سے قرار دے دیا گیا کہ گھر کا مالک ہے، جدھر سے بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، اور اللہ نے بھی اجازت دی کہ ہاں اس طرف سے آؤ، چلے بھی گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کا بیٹا میں ہوں، مینا کے مالک کا بیٹا میں ہوں، صفا و زمزم ان سب کے مالک کا بیٹا میں ہوں۔ یہ علی ابن الحسین جو اپنے زمانے کا یکتا ہے اور اپنے زمانے کا فتح ہے۔ عزیزو، ذرا اس علی ابن الحسین کی زبانی کچھ چیزیں سن لیں۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ علی ابن الحسین، ان کے والد امام حسین ہیں، والدہ شہر بانو ہیں، یہ فارس سے لائی گئی ہیں، ان کے ساتھ 400 کنیزیں ہیں، اور یہ حکم دیا مولائے کائنات نے کہ جو بادشاہ کے گھرانے کی ہو یا کسی بزرگ قوم کے گھرانے کی کوئی ہو تو اسے کنیزی میں نہیں لیا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے انتخاب اور اپنی مرضی سے کسی کو شوہر کے طور پر انتخاب کر سکتی ہیں۔ مسجد میں تشریف لائیں شہر بانو، اضاء المسجد بضوئها لما دخلت ہو، جیسے ہی شہر بانو مسجد نبوی میں قدم رکھتی ہیں پوری مسجد جگمگا جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے، اور اس وقت ساری کنیزیں ساتھ میں ہیں، اور یہ حکم ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کریں۔ اپنی مرضی سے کس کا انتخاب کرتے؟ چونکہ شہر بانو کا نکاح ملائے اعلیٰ میں پیغمبر نے فرشتوں کے درمیان پڑھ دیا تھا، اور اس دنیا میں مولائے کائنات نے نکاح پڑھا تھا امام حسین سے، اور خطبہ دینے کے لیے حذیفہ سے کہا تھا۔ ہاں عزیزو، انتخاب اپنے شوہر کے پاس، کون آپ کا شوہر ہے، کس کو آپ اپنے شوہر کے طور پر انتخاب کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں، اپنا ہاتھ امام حسین کے سر پہ رکھتی ہیں، اور ایک جملہ فرماتی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ کون سا سر ہے عزیزو؟ کبھی نو کے نیزہ پہ ہے، کبھی گھوڑے کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے، کبھی خرمے کے درخت پہ رکھا جاتا ہے، کبھی صندوق میں بند کر دیا جاتا ہے، کبھی تشت میں ہوتا ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد گستاخی کرتا ہے، کبھی یہ سر یزید کے دربار میں ہوتا ہے اور تخت پہ رکھا رہتا ہے، تشت پہ رکھا رہتا ہے، یزید گستاخی کرتا ہے۔ ہاں عزیزو، مختلف منزلوں سے یہ سر گزر رہا ہے، لیکن امام زین العابدین سے ذرا سنیں، اے میرے آقا، بڑی مصیبتیں پڑی ہیں آپ پہ، کربلا میں آپ کے چھوٹے بڑے شہید کر دیے گئے، اے میرے آقا، شہادت کے بعد 900 کوفی اور شامی خیمے میں گھسائے، اے میرے آقا،
آپ کے بابا کو بے گور و کفن کربلا کی ریت پہ چھوڑ دیا گیا۔ کربلا کی تپتی زمین پر حسین کا لاشا پڑا رہا۔ میرے آقا آپ کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ میرے آقا ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے گلے میں خاردار توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی۔ ہاں عزیزوں، اور انہی پیروں کو جو ان تمام حالات کے ساتھ تھے، اونٹ کے اوپر سوار کر کے پیر کو اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا۔ ہاں عزیزوں، یہ پیر جو ملائے اعلیٰ کے قدسیوں کے لیے بوسہ گاہ تھا، اس طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ساری سختیاں، پھر آپ کا شام میں جانا، وہاں کی سختی، آپ بتائیے سب سے زیادہ شدید مصیبت کہاں پہ آئی؟ تو آپ فرماتے شام شام شام۔ ہاں عزادارو، کیوں شام فرمایا؟ ارے خود ہی وجہ بتاتے ہیں۔ اے لوگوں، میں نے یہ بتایا کہ شام شام شام، ارے شام میں بہت مصیبتیں پڑی، معلوم ہے وہ مصیبتیں کیا تھی؟ ارے سن لو، وہ مصیبتیں یہ تھی کہ جب ہمارا قافلہ وہاں پہنچا ہے تو ایک طرف سرہائے بریدہ تھے جو نوکے نیزہ پہ تھے، ایک طرف پھوپھیاں اور بہنیں ہیں جو سر برہنہ ہیں، ایک طرف لوگ خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، ایک طرف لوگ تکبیر و تحلیل کی آواز بلند کر رہے ہیں، ایک طرف بازاروں کو سجایا گیا ہے، ایک طرف مجمع نظر آ رہا ہے جو گھروں سے نکل کے آئے ہیں ہم اہل بیت کا تماشا دیکھنے کے لیے، ہمیں تماشائی کے طور پر دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ارے ان تمام کے بیچ میں ایک مرتبہ سر حسین کو لایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، یہ خارجی کا سر ہے، اس میں تکبیریں بلند ہوتی ہے، جاؤ براسک یا ابن بنت محمد ویکبرون بان قتلت وانما قتلوا بک التکبیر والتحلیل، تکبیر بلند کر رہے ہیں کہ ہم نے حسین کو مار دیا، ارے تکبیر کہہ رہی ہے کہ تم نے حسین کو مار کے ہمیں مار دیا، تحلیل کہہ رہی ہے، کلمہ توحید کہہ رہا ہے، حسین کو مارا تو کلمہ توحید کو مٹا دیا۔ ارے ایسا ہی عالم تھا، اس عالم میں میں اپنی پھوپھیوں اور بہنوں اور تمام نبی زادیوں اور بچوں کے ساتھ وارد شام ہوئے ہیں۔ ارے اس عالم میں یزید کہنے لگا میری پھوپھی زینب سے، تکلمی یا زینب، اے زینب مجھ سے باتیں کرو، ارے کیوں نہیں طوفان نوح آ گیا ان سب کو ہلاک کر دیتا۔ ارے اس عالم میں ایک انسان کھڑا ہوتا ہے دربار میں، ام کلثوم کی طرف اشارہ کرتا ہے، اے یزید حبلی ہذہ الجاریہ، ارے گھر میں کام کے لیے مجھے کنیز کی ضرورت ہے۔ عزادارو، امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسا عالم تھا، ارے سنو میری زبان سے سنو، یا لیتنی لم انظر دمشق، کاش میں نے دمشق کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، شام کو میں
نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ یا لیتا یزید، کاش یزید کا سامنا نہ ہوتا۔ یزید ملعون نے اتنی توہین کی ہے۔ آزادارو فرماتے ہیں اقادو ذلیلاً فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، مجھے دربار یزید میں بازاروں سے لے جایا گیا، سجے سجائے بازار تھے اور پھر دشمنوں کا ہجوم تھا، سارے تماشائی موجود تھے، مجھے اس غلام کے مانند جو حبشی غلام ہو، جس کا آقا موجود نہ ہو، جس کا آقا چلا گیا ہو، اپنے غلام کو چھوڑ دیا ہو، تو جس کے دل میں جو آتا ہے غلام کو کوئی آ کے منہ پہ تماچے مار کے چلا جاتا ہے۔ جیسا غلام ہوتا ہے، غلام کے پاس کوئی نہیں ہوتا، کوئی غلام کا کپڑا کھینچ لیتا ہے، کوئی غلام کو پیر سے مار دیتا ہے، کوئی غلام کو گھوسے سے مار دیتا ہے، کوئی غلام کے اوپر تھوک دیتا ہے، ایسا ہی میرے ساتھ ہوا۔ اس عالم میں وہاں شام میں وارد ہوا، ایسا لگتا تھا کہ میرے جد رسول خدا نہیں ہے، ایسا لگتا تھا میرے بزرگ علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ الشام الشام الشام، کاش میں شام کو نہ دیکھا ہوتا، کاش میں دربار یزید میں نہ گیا ہوتا۔ ارے دربار ہی میں داخل ہونے کی نوبت تھی، قصر کے اوپر سے ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے ایک پتھر لیا، وَضَرَبَ بِعَلَى وَجْهِ الْحُسَيْنِ، پتھر لے کے حسین کے سر کے اوپر، جبکہ وہ نیزے پہ تھا، ایک مرتبہ کھینچ کے پتھر مارا۔ واہ حسین